بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری تو فیملی، ویلکم ہے آپ کا میری دنیا کے چینل پر۔ تو آج ہی ہفتے کا دن یعنی سنیچر یعنی سیٹرڈے کا دن، ابھی میرے یہاں ابھی بج رہے ہیں شام کے 8، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی مجھے۔ دراصل آج ہمارے یہاں ہفتے کا بہت ہی بڑا بازار اور شاندار بازار لگتا ہے۔ دور دور کے گاؤں سے لوگ تازہ تازہ ہرا بھرا باجی پالا لے کر آتے ہیں۔ بازار تھوڑا دور ہے اور آج سامان لیتے لیتے مجھے گھر لوٹتے تو رات کے 8 بج گئے تھے۔ لیکن اچھی بات یہ کہ آج بازار میں بہت ہی تازہ بڑھیا مچھلیاں مل رہی تھی، تو تانے کے پاپا نے بھی مچھلی لے کر آئے۔ تو میں آج مچھلی کی سالن نہیں بناؤں گی، تو میں مچھلی سے آج فرائی کروں گی، اور ساتھ میں لے کر آئے مچھلی کے انڈے۔ اور دیکھیے کتنا ہرا بھرا باجی پالا آیا ہے، کدو اور ماشاءاللہ گلکی وغیرہ بہت اچھی فریش ملتی ہے وہاں۔ اور یہ مچھلی لے کر آئے تو میں ابھی مچھلی کو اچھے سے فرائی کروں گی۔ پہلے تو میں اس کو اچھے سے صاف کروں گی، کیونکہ جو اس کی پیچھے کی دوم وغیرہ ہوتی ہے میں سب کٹ کروں گی اچھے سے۔ پھر اچھے سے دھونے کے بعد پھر میں آج مچھلی فرائی کروں گی۔ اور مچھلی کے انڈے بھی لے کر آئے تھے اس کے پاپا۔ تو بس اب چلتے ہیں مچھلی کی تیاری کرتے ہیں، مچھلی فرائی کرنے کی۔ تو یہ سب میں آج کٹ کروں گی اس کا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے مچھلی کو صاف کرتی ہوں اور کیسے دھو کر اچھے سے فرائی کرتی ہوں۔ تو بس اب چلتے ہیں، اور آپ سے ایک واقعہ بھی اب میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں آج آپ سے ایک واقعہ بھی بتاؤں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ایک ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی پوری قوم کو ہفتے کے دن یعنی سنیچر یعنی سیٹرڈے کی مچھلی پکڑنے اور کھانے سے سخت منع فرمایا دیا تھا۔ اور کیوں، اور وہ کون سے نبی تھے، اس کے بارے میں آج میں آپ کو ذکر بتانا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کون سے نبی کی قوم تھی، اللہ نے انہیں مچھلی کھانے سے کیوں روکا تھا، اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس وقت کیا واقعہ ان کے اوپر پیش آیا۔ تو چلتے ہیں آج مچھلی فرائی کرتے کرتے آپ کو یہ پورا اور سچا واقعہ سناتی ہوں۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہوں گے، پھر بھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے آج یہ، کیونکہ آج ویسے بھی گھر میں میری مچھلی فرائی ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم مچھلی کے اوپر ایک اچھے سے ہمارے نبی، جو ہمارے نبی تھے داؤد علیہ السلام، تو آپ کو بتاتی ہوں میں کہ یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ پھر کھانا بناتے بناتے میں آج یہ واقعہ بھی آپ کو سناؤں۔ تو سمندر کے کنارے ایک ایلا نام کا ایک گاؤں تھا، جہاں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں کا مین کام تھا مچھلی پکڑنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کا دن سنیچر یعنی سیٹرڈے کے دن صرف عبادت کے لیے ہوگا۔ یعنی اس قوم کے لیے اس زمانے میں اللہ کا حکم تھا کہ جو سیٹرڈے کا دن تھا، مطلب جو سنیچر، اس کو اسلام میں ہفتے کا دن کہتے ہیں، تو وہ دن صرف ان کے لیے عبادت کا ہوگا، اور وہ دن کوئی بھی شکار یا مچھلی کوئی نہیں پکڑنا، اور بالکل سخت منع تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان بھی لیا۔ امتحان یہ تھا کہ ہفتے کے باقی 6 دن تم سمندر کے مچھلیاں بہت کم دکھتی تھی، لیکن جیسے سنیچر ہفتے کا دن آتا تھا تو اللہ کے حکم سے ہزاروں لاکھوں مچھلیاں پانی کی سطح پر آ کر اچھلنے کودنے لگتی تھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے تھے کہ پورے ہفتے بھر تو وہ مچھلیاں ان کو دکھتی نہیں تھی، اور مین جس دن ان کو منع تھا اسی دن وہ مچھلیاں پانی کی سطح پر آ کے ان کو نظر آتی تھی اور اچھلنے کودنے لگتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں لالچ آ گیا، انہوں نے سیدھے سیدھے حکم توڑنے کے بجائے ایک چالاکی سوچی کہ ہے نا انسان ایک لالچی پتلا، یہ انسان اور بہت چالاکی ہو تو انسانوں کے اندر بہت بھری ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے، کہ پہلے کی قوم سے چلتے آ رہا ہے۔ تو بھی جمعے کے دن کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن وہ شام کو ہی سمندر کے کنارے گڈھے کھود دیتے تھے اور جال بچھا دیتے تھے۔ جب سنیچر کو مچھلیاں آتی تھی تو وہ جال میں پھنس جاتی تھی، پھر وہ اتوار یعنی سنڈے کی صبح جا کر انہیں نکال لیتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے تو سنیچر کو شکار ہی نہیں کیا، اب وہ چالاکی بھی کر رہے تو کس سے کر رہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، میرے رب کریم کو۔ وہ دیکھیے ان کو خود کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پر وہ انسان ایسے تھے کہ وہ چالاکی بھی کر رہے تھے۔ تو ہمارے داؤد علیہ السلام کو بتا رہے تھے اور ہمارے اللہ سے کر رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، جب نیک لوگوں کے سمجھانے کے باوجود بھی اپنی اس چالاکی اور نافرمانی کی باز نہیں آئے، تب ان پر اللہ کا سخت عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید سورہ الاعراف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کی شکلیں بگاڑ کر انہیں بندر بنا دیا، اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو اس واقعے کو قرآن میں اصحاب السبت کے ہفتے کے دن والے لوگ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ
اللہ کے حکم کے ساتھ کبھی چالاکی یا بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہمارے نبی حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صدقہ ہے کہ ہم امت محمدی پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہمارے لیے ہر دن مچھلی کھانا حلال اور پاک رزق ہے۔ تو دیکھیے بات کرتے کرتے میری مچھی بھی گرما گرم مچھی فرائی ہو رہی ہے۔ تو میں آج کا واقعہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ بار بار اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور سنیچر یعنی ہفتے کے دن چالاکی سے مچھلی کا شکار کر رہے تھے، تب حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جس دن اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اس دن ہی دنیاوی لالچ چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹو۔ آپ کو بیچ بیچ میں ام ہانی کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ ام ہانی کچن میں آ کے پتہ نہیں کیوں رونے لگ جاتی ہے۔ خیر ابھی ہم ہماری اتنے اچھے واقعہ پہ ہے اور بیچ بیچ میں ام ہانی مجھے ستا رہی ہے۔ تو آپ کو پھر بتا کہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی پکڑ سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے بس کہ۔ لیکن جب وہ جو لوگ تھے وہ نہیں مانتے تھے اور نافرمانی کی اتنی حدیں انہوں نے پار کر دی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، دکھی ہوئے۔ پھر انہوں نے ان سرکش ضدی لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ کہتے ہیں نا کہ انسان وہ بھی انسان تھے پر اللہ کے نبی تھے وہ، اور وہ اتنا سمجھا کے تھک چکے تھے اس قوم کو کہ وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بدعا قبول کی اور ان نافرمانوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، امت محمدی کے لیے اللہ نے بہت آسانی پیدا کی ہے۔ ہمارے اسلام میں مچھلی کے بارے میں بہت ہی خاص حکم ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ بہت پاک ہے اور اس کا جو مردار مطلب یعنی کہ مچھلی بھی حلال ہے، یعنی باقی جانوروں کو حلال کھانے کے لیے انہیں ذبح کرنا پڑتا ہے، اور لیکن جب مچھلی اللہ کی ایسی نعمت ہے جسے بنا ذبح کیے بھی کھا ہمارے لیے وہ بالکل حلال ہے اور ایک پاک فرمایا گیا ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے ہفتے کا کوئی دن منع ہے اور نہ ہی ہم پر اللہ کا الحمدللہ کہ اللہ کا ابھی تک ہم لوگوں پہ محمد امتی پہ کوئی عذاب بھی نہیں آیا۔ ہم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کسی بھی دن مچھلی کھا سکتے ہیں۔ سچ میں اگر ہم اپنی زندگی اللہ کے بتائے حکموں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایک عام سی ہاؤس وائف ہوں اور میں اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں جو بھی دن بھر کرتی ہوں، بازار جاتی ہوں، کھانا بناتی ہوں اور سلائی کرتی ہوں، اس کے ساتھ جو بھی تو چھوٹی بڑی جو بھی اور کرتی ہوں میرے گھر کا آپ سب کو میں دکھاتی ہوں، اور اس کے ساتھ جو بھی میں چھوٹی بڑی جو بھی دین کی اسلام کی باتیں مجھے جو بھی معلوم ہوتی ہے وہ میں سب چھوٹی موٹی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ کو میری یہ چھوٹی موٹی باتیں اور یہ علم بھرا واقعہ کیسا لگتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے، اور میرا جو گھر کا جو دن بھر کا روٹین ہے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے۔ تو مجھے بہت خوش ہوئی ہوں گی آپ کے کمنٹس کی، تو میں انتظار کروں گی آپ کے کمنٹس کا اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنی یوٹیوب فیملی سے میں بھلے مجھے جتنا معلومات ہے میں جو بھی ہے زیادہ خوش تو میں آپ کو فکر کرتی ہوں کہ مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، پھر جتنا بھی ہے میں بیان کرتی ہوں اور جو بھی اپنا ذکر کرتی ہوں۔ اور یہاں پہ دیکھیے محمد صاحب بھی بیچ بیچ میں کچن میں آ کر کہہ رہا تھا ممی یہ مچھی ہے اور مچھی کے انڈے ایسے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا ہاں بیٹا یہ ایسے ہوتے ہیں، تو واہ تو دیکھ کر اتنا خوش ہو رہتا ہے، اور بچوں کو تو ہر نئی چیز دیکھتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا اور آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں ضرور، اور اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔